ضمانت جب بھی کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ایکیوزڈ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ گرفتار نہ ہو، تو وہ ضمانت قبل از گرفتاری دائر کرتا ہے۔ ضمانت قبل از گرفتاری آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سیشنز کورٹ میں دائر ہوتی ہے، اور اس میں اگر اس کی ضمانت کنفرم ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس کو پولیس گرفتار نہیں کرتی، نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ضمانت، سپوز اگر پولیس اس کی ضمانت کہتی ہے جی کینسل کروانی ہے، یا کمپلینٹ منسوخ کروانا چاہتا ہے، اس کی گرفتاری ان کو ریکوائرڈ ہے، تو وہ اس کی ضمانت منسوخی، کینسلیشن آف بیل میں جاتے ہیں۔ تو یہاں پر تو اس کی ضمانت کنفرم ہوگی، یا ایسی صورتحال بنتی ہے کہ وہ جو اس کے خلاف ایف آئی آر ہے اس میں کوئی نیا اوفینس ایڈ ہوتا ہے، اور وہ نیا اوفینس پہلے جو اوفینس اس میں ایڈ ہے اس سے بڑا اوفینس ہے، میجر اوفینس ہے۔ تو اس صورت میں بھی ہماری جو سپیریئر کورٹس ہیں وہ کہہ چکی ہیں کہ ضمانت جو ہے وہ ایف آئی آر میں ضمانت ہوتی ہے، وہ کسی اسپیسیفک اوفینس میں ضمانت نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی ایف آئی آر میں 3-4 اگر اوفینسز لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر تو ہر اوفینس کی وہ علیحدہ سے ضمانت دائر کرے۔ ضمانت جو ہے وہ ہمیشہ ایف آئی آر میں ہوتی ہے، لیکن کچھ سچویشن ایسی بنتی ہے جس سے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے اوپر ڈکیتی کا الزام تھا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس نے ڈکیتی کے دوران تو مرڈر بھی کیا تھا، جو کہ لاش بعد میں ملی، ڈیڈ باڈی بعد میں ملی، تو اب پولیس نے اس کے خلاف نیا اوفینس سپوز 302 بھی ایڈ کیا ہے، تو پولیس کہتی ہے کہ اب ہمیں اس کی گرفتاری جو ہے وہ چاہیے ہی چاہیے، ہم نے ویپن جو ہے وہ ریکور کرنا ہے، آلۂ قتل برآمد کرنا ہے۔ تو اس صورت میں بھی پولیس اس کو ڈائریکٹ جا کے گرفتار نہیں کر سکتی، اس کا بھی جو پروسیجر ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کو ضمانت اس کی منسوخ کروائے گی، اور اس بندے کے پاس آپشن ہے کہ وہ احتیاطاً اسی کورٹ سے، لوئر کورٹ سے ہی، سیشنز کورٹ سے ہی دوبارہ وہ بیل بھی دائر کر سکتا ہے۔ نیا جو اوفینس ہے جی مجھے اب اس اوفینس میں بھی وہ دی جائے، لیکن جنرل لاء یہی ہے کہ ایک جو ہے وہ ضمانت وہ اس ایف آئی آر میں ضمانت ہے۔ اچھا، وہاں سے اگر اس کی ضمانت سپوز اس کی خارج ہوئی ہے تو پھر وہ اس سے اوپر والے فورم میں جائے گا۔ ضمانت قبل از گرفتاری سیشن کورٹ سے خارج ہوئی ہے تو پھر وہ ہائی کورٹ میں جائے گا، ہائی کورٹ سے بھی خارج ہو گئی ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اب وہ دوبارہ ان کورٹس میں دوبارہ ضمانت قبل از گرفتاری دائر نہیں کر سکتا۔ ہم بعد میں ایک دو سچویشن ڈسکس کرتے ہیں جن میں وہ آپشن ایسا، لیکن وہ بڑا لمیٹڈ سا وہ اسکوپ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ملزم گرفتار ہو جاتا ہے، ضمانت قبل از گرفتاری کروائے بغیر ہی وہ گرفتار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ضمانت بعد از گرفتاری دائر کرتا ہے۔ ضمانت بعد از گرفتاری جو ہے وہ ہمیشہ ٹرائل کورٹ میں دائر ہوتی ہے۔ اگر وہ میجسٹریل کورٹ کا وہ ٹرائل ہے تو وہ میجسٹریٹ کی کورٹ میں دائر ہوگی، اگر وہ سیشنز کورٹ کا ٹرائل ہے تو وہ سیشنز کورٹ میں دائر ہوگی، یہ جبکہ ضمانت قبل از گرفتاری ہمیشہ سیشنز کورٹ میں ہی ہوگی۔ تو اگر اس نے ضمانت بعد از گرفتاری دائر کی، متعلقہ عدالت نے خارج کر دی تو وہ اس سے اوپر والی عدالت میں جائے گا، اس نے بھی خارج کر دی تو ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے بھی خارج کر دی تو سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اب ایک دفعہ اس نے یہ سارا سرکل کمپلیٹ کر لیا تو اس میں اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ پھر سے نئے سرے سے وہ شروع کر دے لوئر کورٹ سے، جی اب میں دوبارہ، انٹل اینڈ انلیس کوئی نئی گراؤنڈ اس کو اویلیبل نہ ہو۔ نئی گراؤنڈ کے مطلب اس کے پاس کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے جو پہلے دستیاب نہیں تھی وہ گراؤنڈ اس کو، اور یہ بھی ایک بڑا پھر وہ تھن سا ایک ڈیفرنس ہے، مارجن ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں موقع پر تو میں نے یہ بات کی نہیں تھی تو اب میں ایک نئی دلیل دیتا ہوں جناب اب میری منظور کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ کورٹ کہتی ہے کہ نئی گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب پہلی ضمانت دائر کی تھی تو اس وقت آپ کو جو جو بھی گراؤنڈز اویلیبل تھیں، وہ چاہے آپ کے ذہن میں تھیں یا نہیں تھیں، وہ پرزیوم یہ کیا جائے گا کہ وہ آپ کو پتہ تھیں، آپ نے اس کو جان بوجھ کے ریز نہیں کیا یا اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ تو لیکن اگر سپوز نئی گراؤنڈ کب اویلیبل ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسا کیس ہے جس میں انٹرم چالان انکمپلیٹ جو ہے وہ چالان پیش کیا گیا ہے اور آپ کی ضمانت اس میں وہ خارج ہو گئی تمام فورم سے، بعد میں کمپلیٹ چالان پیش کیا گیا، سپلیمنٹری چالان پیش کیا گیا، اس سپلیمنٹری چالان میں سپوز کوئی فورنزک رپورٹ، میڈیکل وہ گیا ہوا تھا، وہ فورنزک رپورٹ نہیں آئی تھی، یا اگر کوئی سائبر کرائم کا کیس ہے تو اس میں جو انکمپلیٹ چالان تھا اس میں فورنزک رپورٹ نہیں آئی تھی جو کہ سپلیمنٹری چالان میں آئی ہے، اور اس فورنزک رپورٹ سے پتہ چلا کہ یہ تو میرا تو جرم بنتا ہی نہیں ہے، یا وہ آپ کے حق میں آ گئی فورنزک رپورٹ، تو اب اس کو نئی گراؤنڈ، اب یہ گراؤنڈ دیکھیں اس کو پہلے اویلیبل نہیں تھی کیونکہ یہ
پروسیکیوشن نے یہ ڈاکومنٹ ہی تب نہیں جمع کروایا تھا، یہ اب آئی ہے، تو اب وہ پھر دوبارہ نئے سرے سے سیشنز کورٹ یا میجسٹریٹ کی کورٹ، جس بھی کورٹ میں ٹرائل ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، تو وہ اب دوبارہ وہ بیل دائر کر سکتا ہے۔ ادروائز وہ دوبارہ ایک فورم سے بیل خارج ہو گئی تو اس فورم پر دوبارہ وہ بیل دائر نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، ایک اور سچویشن یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں اسٹیچوٹری گراؤنڈ پر ہمیں بیل دی جائے۔ وہ قانون یہ کہتا ہے، ضابطہ فوجداری وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ملزم ہے جس کے اوپر جو اوفینسز ہیں، جو چارجز ہیں، وہ کسی ایسے جرم کے ہیں جس کی سزا ڈیتھ پینلٹی ہے یا عمر قید ہے، تو اور وہ ملزم ٹرائل بھگت رہا ہے، اس کی ضمانت بھی منظور نہیں ہوئی، 2 سال ہو گئے ہیں وہ جیل میں ہے اور اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور وہ ٹرائل بھی مکمل نہیں ہو رہا، تو وہ پھر لاء کہتا ہے کہ کسی ملزم کو دیکھیں جب تک کسی پہ مقدمہ ثابت نہیں ہوتا تو وہ ایکیوزڈ ہے، وہ کنوکٹ نہیں ہے، اور وہ ایکیوز جو ہے وہ انٹل پروون گلٹی وہ انوسینٹ اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ تو وہ لاء یہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو الزام لگائیں، اس کا مقدمہ بھی نہ چلائیں اور اس کو انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے آپ جیل میں پھینک دیں۔ تو وہ کورٹ نے اس میں پھر انہوں نے وہ کیٹیگرائز کر دیا کہ اگر کوئی ایسا اوفینس کا ملزم ہے جس کی سزا ڈیتھ پینلٹی ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہے اور 2 سال ہو گئے ہیں، اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور مقدمہ وہ ٹرائل مکمل نہیں ہوا، تو اس کو پھر جو ہے وہ اس کا قانونی حق ہے کہ اس کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں وہ پھر کورٹ کا ڈسکریشن نہیں رہ جاتا، کورٹ نے اس کو ہر حال میں ضمانت پر رہا کرنا ہے، لیکن اس میں پھر ایکیوز نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ جو ٹرائل میں ڈیلے ہے یہ 2 سال کا، یہ میرے پارٹ پر نہیں ہے، میرے وکیل کے پارٹ پر نہیں ہے۔ وہ کورٹ پھر ساری آرڈر شیٹ منگواتی ہے، وہ سامنے رکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ یہ جو تاریخیں ہیں یہ پروسیکیوشن کا جو وکیل ہے وہ لیتا رہے تاریخیں، کمپلینٹ جو ہے وہ لیتا رہا ہے، وہ گواہ پیش نہیں کرتے رہے، ملزم کی طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ کورٹ اس کو وہ اس کا رائٹ ہے، اسٹیچوٹری رائٹ ہے۔ لیکن آرڈر شیٹ اگر یہ دکھاتی ہے کہ یہ تو ملزم اور اس کے وکیل ہی تاریخیں لیتے رہیں، تو پھر اس کو اس گراؤنڈ پر، اسی طرح کوئی ایسا اوفینس ہے جس کی سزا 10 سال قید ہے اور وہ بندہ 1 سال سے جیل میں ہے، تو وہ 1 سال کے بعد بے شک اس نے ساری فورمز پر بیل اس کی خارج ہو چکی ہو آلریڈی، تو وہ دوبارہ نئے سرے سے وہ سارے فورمز پر جا سکتا ہے کہ مجھے بیل دی جائے۔ تو یہ وہ سچویشنز ہیں جن میں بیلز جو ہے وہ دوبارہ دائر ہو سکتی ہے۔